बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 4 नवंबर पीर की शब है और 3-4 बड़े अहम मामलात हैं और ये सारे के सारे मामलात आइन, कानून और अदलिया से मुतल्लिक है कि कैसे पाकिस्तान का निज़ाम अदल जो है कि वो बेबसी का इजहार कर रहा है और इसके साथ साथ साइलिन किस तरह से निज़ाम अदल से मायूस हो रहे हैं और आइन का पाकिस्तान में क्या मजाक उड़ाया जा रहा है कि सबसे बड़े ऐवान में, अदल के ऐवान में आइन के ऊपर कहके लगाए जा रहे हैं। और इसके बावजूद हुकूमत ये तमाम तर इकदामात करने के बावजूद, आइन के अंदर, कानून के अंदर मुतअद्दिद तरामीम करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को सरनगू नहीं कर सकी, आला अदलिया को सरनगू नहीं कर सकी और उसको अब काबू करने के लिए मज़ीद तरामीम और फिर इक़्तिदार को दवाम देने के लिए जो ताकतवर हल्के हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, सर्विसेज चीफ हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी तोसी की सोची जा रही है। आज की गुफ्तगू हमारी इसी सारे तनाजुर के अंदर होगी। 3 बड़े अहम डेवलपमेंट दिन भर की आपके सामने से गुजरी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था। उसके सामने सुई नदरन गैस पाइपलाइन कंपनी का एक केस था, ओवर बिलिंग का नजरसानी की दरख्वास्त थी और उस नजरसानी दरख्वास्त के दौरान 26वीं आइनी तरमीम का जिक्र हुआ और जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्कुराए, कहका लगाया और फिर रिमार्क्स दिए। इसका पस मंजर जस्टिस आमिर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो बेबसी की तस्वीर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इंतजार हुसैन पंजोथा केस, उस केस के अंदर जो हकायक सामने आए, जो फैसला या गाइडलाइन या हदायत दी गई पुलिस को, और फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बेबसी की तस्वीर बने हुए बैठे हुए हैं। उनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। अफराद मिसिंग पर्सन में तब्दील हो रहे हैं, वकला मिसिंग पर्सन में शामिल हो रहे हैं, जर्नलिस्ट मिसिंग पर्सन में शामिल हो रहे हैं, सियासी रहनुमा मिसिंग पर्सन में शामिल हो रहे हैं और चीफ जस्टिस इस बेबसी के आलम में कहते हैं कि उनके अपने जानने वालों को भत्ते की पर्चियाँ दी जा रही हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त इस्लामाबाद के हालात जो है वो कराची से भी बदतर हो चुके हैं। ये मामला और फिर लोअर जुडिशरी का हाल इससे भी बुरा। आपको सुप्रीम कोर्ट की एक एग्जांपल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक एग्जांपल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर बुशरा बीबी जो हैं कि वो अपने मुकदमात की ज़मानत के केसेस के हवाले से अदालत में पेश होती हैं। उनके तमाम दलाइल मुकम्मल होते हैं, फैसला महफूज किया जाता है कि आज सुनाया जाएगा, लेकिन आज फैसला नहीं सुनाया जाता और फिर ये कहा जाता है कि 18 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। 18 नवंबर को इमरान खान की जो दरख्वास्त ज़मानत है इन 6 मुकदमात के अंदर, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाना है, जो अभी तक नहीं किया जा रहा है डयाला जेल के हुकाम की जानिब से, और इस तारीख को क्या पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और इस मौके के ऊपर बुशरा बीबी रोस्टम पे आकर जो जज साहब से मुखातिब होती हैं और जो उन्होंने जुमले अदा किए हैं, ये भी हमारे जो निज़ाम अदल है उसके हवाले से बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल की अक्कासी करते हैं। और वो जज साहब से मुखातिब होकर कहती हैं कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुनसफ़ों की नाइंसाफ़ी का वो शिकार हैं पिछले 9 माह से, और वो अब भी इस अदालत इसलिए नहीं आएंगी कि वो इसमें अदालत में दोबारा नहीं आएंगी क्योंकि यहाँ सिर्फ नाइंसाफ़ी होती है। और उनका ये कहना है कि वो इंसाफ के लिए यहाँ नहीं आई, उनकी गाड़ी में अभी भी कंबल और सामान पड़ा है और अगर कोई चाहता है या जब कहेंगे तो मैं जेल चली जाऊंगी। ये सूरत हाल जो है कि आपको कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर और उसकी अहलिया जो है कि वो अदालतों से इंसाफ के लिए उसको तवक्को नहीं है, लेकिन वो अपनी हाजिरियां लगा रही है। गाड़ी के अंदर उसने बैग और सामान रखा हुआ है, कंबल रखा हुआ है कि जब भी कहेंगे तो हम जेल में वापस चले जाएंगे। ये मामला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आमिर फारूक साहब के रिमार्क्स और जस्टिस मंसूर शाह के 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से जो सुई नादरन गैस के केस के अंदर जब उनकी कहा गया जी कि ये मामला भी जो है कि नजरसानी में ज़ेर इल्तवा है और इसमें भी आईनी सवालात उठते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज दिया जाए, और उसके ऊपर जो है कि वो मुस्कुराए और कहका भी लगाया और कहा कि कुछ तो हमारे लिए छोड़ दीजिए, हम भी बैठे हैं यहाँ कुछ मुकदमात सुनने के लिए। तो ये मामला जो है ये सारी की सारी बेसिकली अक्कासी किस चीज़ की कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त आइन और कानून नाम की चीज़ जो है कि वो हमें तो नज़र नहीं दिखाई देती। पता नहीं किसी को अगर नज़र दिखाई दे रही है तो वो उसकी नज़र बहुत अच्छी होगी। हमारी अल्लाह से दुआ है कि हमारी भी बसीरत और नज़र इतनी अच्छी कर दें कि हमें भी और आइन और कानून की बालादस्ती जो है कि दिखाई दे। यहाँ पर इस वक्त हालात को इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ जजेस जिनको हुकूमत जो है कि वो ये कहती है कि ये सरफिरे जजेस हैं या ये नीम पागल जजेस हैं या ये जो है कि सियासी मफादात रखने वाले हैं या ये हमारे हामी जजेस नहीं है, और उन जजेस के ऊपर काबू पाने के लिए कभी आपके सामने है कि जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में 17 से बढ़ाकर 25 करने की जो है कि सेनेट की कायमा कमेटी में तजवीज़ जो है वो मंजूर की गई।
لیکن ابھی جو آج پی ایم ایل این کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اور جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں 25 سے بھی گزارا نہیں چل رہا، کیونکہ 25 بھی کر لیے گئے تو مقصد پورا نہیں ہو رہا کہ وہ سپریم کورٹ میں پھر بھی جو آئین اور قانون کے اوپر یقین یا ایمان رکھنے والے ججز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، تو اس لیے ان کو جو ہے کہ وہ 34 کر دیا جائے۔ آلموسٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں سپریم کورٹ 17 رکنی ججز پر مشتمل ہوتی ہے انکلوڈنگ چیف جسٹس، تو اب اس کو 34 مطلب کہ 2 ڈبل کر دیا جائے، 100% اضافہ کیا جائے۔ معاملہ جو ہے وہ کیسز کا نہیں ہے۔ قاضی فیصل صاحب جب آخری ایک ڈیٹا جاری ہوا تھا تو 61,000 کے قریب زیر التوا کیسز سپریم کورٹ میں۔ ابھی جب فل کورٹ میٹنگ ہوئی جسٹس چیف جسٹس یحییٰ فریدی کی صدارت میں، اس میں بتایا گیا کہ 59,161 کیسز ہیں۔ 3 سے 6 ماہ کا پلان بنایا جا چکا ہے کہ کیس کو کس طرح سے نپٹانا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ 17 سے 25 اور 25 سے 34 اور 34 سے یہ 340 ججز بھی کر لیں۔ اگر اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ ججز کے اندر ایک یونٹی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے کہ آئین اور قانون کا مذاق اڑا رہی ہے، جس انداز کے اندر آئین کے اندر قانون کے اندر ترامیم کی جا رہی ہیں، اس سے کوئی عوامی فلاح بہبود کا کوئی کام نہیں ہوگا، نظام انصاف کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ نظام انصاف کے اندر مزید گند پھیلے گا اور عوام کو تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن چند افراد کو صرف جو اقتدار کے اوپر ہر حالت میں ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے کبھی آئین میں کبھی قانون کے اندر ترمیم کرتے ہیں، ان کو تو شاید فائدہ ہو، لیکن عدلیہ کو، نظام عدل کو، عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے کہ حکومت یہ سارے کے سارے کام کر رہی ہے۔ ابھی کل جو ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونا ہے، اس کے اندر جو ہے کہ پریزائڈنگ جج جو کانسٹیٹیوشنل بینچ قائم ہونا ہے اس کا سربراہ کا جو ہے کہ وہ تقرری ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بینچ کی اور بینچ کے جو 5 ممبری بینچ ہوگا ان کا بھی نامزدگی ہوگی، اور اس کے بعد پھر بڑا واضح طور کے اوپر اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات کدھر چل رہے ہیں۔ اور ابھی اس وقت جو وائبز آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں سپریم کورٹ سے کہ سارے ججز جو ہے کہ متفق ہیں، اور اس وقت یہ رائے پائی جاتی ہے کہ جو ٹاپ 5 ججز ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں پہلے 5 سینئر ترین ججز کے اوپر جو ہے کہ وہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ قائم ہو جانا چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت رائے پائی جاتی ہے۔ اگر یہ 5 کے 5 ججز پہ متفق ہیں، پی ٹی آئی کے ارکان بھی اس کے ساتھ متفق ہو گئے، تو پھر حکومت کا پلان جو ہے کہ شاید وہ خطرے میں ہو۔ پھر حکومت جو ہے کہ 2 ججز ان میں جو 5 ججز میں سے جو جونیئر موسٹ 2 ججز ہیں ان کے اوپر حکومت کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم یہ بڑی تعداد سپریم کورٹ کے ججز میں اضافہ کریں اور پھر ان کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ جناب اب آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، نہیں تو یہ ساری اکثریت جب یہاں پہ آئے گی تو آپ اقلیت میں ہوں گے، تو پھر ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو دھمکیاں دینے والا، جیسے اب آئینی ترمیم کروائی گئی اغوا کر کے، بچے اٹھا کر، لوگوں کے بچوں کو دھمکیاں دے کر، اسی طرح سے اب جو ہے کہ سپریم کورٹ کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معاملہ صرف یہاں پر نہیں روک رہا، معاملہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ وہ دوسری جو معاملہ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے بعد جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب سروسز چیف، جس میں آرمی چیف، نیوی چیف، ایئر چیف جو ہے، ان کی مدت ملازمت اس وقت 3 سال ہے، تو اس کو بڑھا کر 5 سال کیا جائے، یعنی کہ ایکسٹینشن دیے بغیر ان کو ایکسٹینشن دی جائے۔ یہ ہر بار ہر سروسز چیف کی ریٹائرمنٹ کے اوپر یہ ایک درد سر پیدا ہو جاتا ہے کہ جی جناب جو بھی آرمی چیف یہاں پہ آتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹرم لے کے جائے۔ یہ جنرل ضیاء الحق نے خود قبضہ کیا تھا، جنرل مشرف نے قبضہ کیا تھا اقتدار کے اوپر، منصب کے اوپر، اور وہ اپنے آپ کو ایکسٹینشن دیتے تھے۔ جنرل کیانی نے ایک غلط روایت ڈالی اور اس کے اندر پیپلز پارٹی مجرم ہے جس نے اس کو پوری کی پوری ایک ٹرم دی تھی۔ پھر عمران خان کے دور کے اندر عمران خان نے بھی غلط روایت کو برقرار رکھا، اور نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اس وقت جو ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے، اور بدقسمتی سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں شامل ہو کر آج تک کبھی سیاسی عوامی کسی بل کے لیے جو ہے کہ اتنی بھاری اکثریت سے ووٹ نہیں دیا گیا جتنا جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے جو ہے کہ سب نے مل کر ووٹ دیا۔ یہ قومی مجرم سب کے سب جو ہے کہ آج اگر جنرل باجوہ کو جو گالی دیتے ہیں اور جنہوں نے ووٹ دیا وہ سب کے سب قومی مجرم ہیں، انہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو گالی دینی چاہیے، پھر جنرل باجوہ کو گالی دینی چاہیے۔ اور یہ اس وقت جو ہے کہ پھر حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اگر جو ہے کہ ہم سروسز چیف کو دے دیں گے تو ہماری حکومت بچ جائے گی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقتور جو ادارے ہیں یہ طاقت کے زور کے اوپر، بندوق کے زور کے اوپر اور بوٹ کے زور کے اوپر جو ہے کہ لوگوں کو سرنگو کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں اور اپنے سیاسی مفادات حاصل کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے۔ تو یہ ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہے جو سب سے بڑی خطرناک سوچ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر اگر 5 ججز اور 2 پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس بینچز کے سامنے جو کیسز جائیں گے ان کا معاملہ کیا ہوگا، اور پھر آگے جا کے اے ٹی سی کا اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے معاملات بڑے اہم ہوں گے۔ لیکن جاننے سے پہلے 1-2 باتیں جو خاص طور کے اوپر عامر فاروق صاحب کی بے بسی اور جسٹس نظام عدل جس پہ ہم نے بات کا آغاز کیا تھا، میرا خیال ہے کہ عامر فاروق صاحب کو جب سب کچھ جانتے ہوئے
پولیس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ انتظار حسین پنشودہ کی ذہنی جسمانی حالت اس قابل نہیں ہے کہ ابھی بیان دے سکیں، چند دن بعد آپ بیان دیجئے۔ اگر یہ اغوا کاری بھی ہے تو اس کو رکنا چاہیے۔ نہیں جناب، یہ اغوا کاری نہیں تھی۔ آپ کو تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے اس عدالت میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ بازیاب ہو جائیں گے، گھر پہنچ جائیں گے، آپ نے کس انفارمیشن کی بنیاد پہ کہا تھا، کس ایجنسی نے آپ کو بریف کیا تھا، کس ادارے نے آپ کو بتایا تھا؟ اور یہ معاملہ جو ہے کہ یہ محض اغوا برائے تاوان کا نہیں ہے، یہ معاملہ سیاست کا معاملہ ہے، سیاسی معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، عمران خان کی قید، عمران خان کے بیانات اور اس کی آواز کو بند کرنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ اس پہ مٹی ڈالنے کی کوشش کریں گے تو یقین جانیے آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اور آپ کے بعد آنے والے بھی جو اس منصب کے اوپر بیٹھے ہوں گے وہ اسی بے بسی کا اظہار کریں گے، اور اگر نظام عدل بے بس ہو گیا تو یقین جانیے پاکستان کا نظام جو ہے کہ وہ بے بس اور منجمد ہو جائے گا، جو کسی طور کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ عدلیہ کو اور ججز کو اور خاص طور کے اوپر جو چیف جسٹس صاحبان ہیں پانچوں ہائی کورٹ کے اور چیف جسٹس پاکستان، ان کو اس خاص نقطے کے اوپر ضرور سوچنا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔